یہ دین کن قربانیوں سے پھیلا، شکوک و شبہات کس نے پیدا کیے، جھوٹا پروپیگنڈا کس نے کیا، ان سب حالات کا تذکرہ ہم آج کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 39 میں کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کا تسلسل پچھلی ویڈیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھنا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو کو لازمی ملاحظہ کیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ کام انہوں نے اس کثرت سے کیا اور ایسے انداز سے کیا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ پریشان خواب ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے اور دن میں تلاوت کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے بلکہ اسے انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اسے گھڑ لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ کہنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی جن یا شیطان اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں میں بتلاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں، یعنی شیطان کا نزول جھوٹے اور گناہوں میں لت پت لوگوں پر ہوتا ہے، اور تم لوگوں نے مجھ سے نہ کبھی کوئی جھوٹ سنا اور نہ مجھ میں کبھی کوئی فسق پایا، پھر قرآن کو شیطان کا نازل کیا ہوا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے آپ معافی کا تخیل کرتے ہیں اور انہیں عمدہ اور نادر قسم کے کلمات میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح شعراء اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامہ پہنایا کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں، یعنی یہ شعراء کی 3 خصوصیات ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خصوصیت نبی میں موجود نہیں۔ چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ ہدایت یاب و ہدایت کار ہیں، اپنے دین، اخلاق، اعمال اور تصرفات ہر چیز میں صالح اور پرہیزگار ہیں، ان پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے، بلکہ ایک رب، ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہٰذا آپ کو شعراء اور ان کی شاعری سے کیا واسطہ، اور شعراء اور ان کی شاعری کو آپ سے کیا واسطہ؟ یہی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کافی و شافی جواب دیتا تھا۔ ان کے زیادہ تر شبہات توحید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبے کا رد کیا ہے، بلکہ مزید اتنی باتیں بیان کی ہیں جن سے اس قضیے کا ہر پہلو واضح ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پہلو نشتہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس زمن میں ان کے معبودوں کی عاجزی و مجبوری اس طرح کھول کر بیان کی ہے کہ اس پر اضافے کی گنجائش نہیں، اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ معلوم ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے شبہات کا تعلق ہے تو وہ تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے، ایماندار اور انتہائی صالح و تقوی پر قائم ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ منصب و نبوت و رسالت اس سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے، یعنی ان کا عقیدہ تھا جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں
وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ وہ چونکہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، اس لیے جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے ان کے رد میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انبیاء اور رسل ہمیشہ بشر ہی ہوا کرتے ہیں، بشریت اور رسالت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ انہیں اقرار تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے وہ اپنے شبہ پر زیادہ اصرار نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے، اچھا اگر ایسا ہے بھی کہ بشر پیغمبر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و مسکین انسان ملا تھا؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو پیغمبر بنا لے؟ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وحی اور رسالت تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے۔ ان جوابات کے بعد مشرکین نے ایک اور پہلو بدلا اور کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کے الچی تو خدم و حشم کے جلوے میں چلتے ہیں، ان کا بڑا جاہ و جلال ہوا کرتا ہے اور ان کے لیے ہر طرح کے سامان زندگی مہیا کرتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں لقمہ زندگی کے لیے بازاروں کے چکر بھی کاٹنے پڑتے ہیں؟ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا ان کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا، یا ان کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ کھاتے؟ اور ظالموں نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ نے اس ساری کٹ حجتی کا ایک مختصر سا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی مہم یہ ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے، کمزور اور طاقتور، شریف اور پست، آزاد اور غلام تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ لہٰذا اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھی بادشاہوں کے الچیوں کی طرح جاہو جلال، خدم و حشم، اردلی اور جلو میں چلنے والوں کے ساتھ بھیجے جاتے تو کمزور اور چھوٹے لوگ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ سے کس طرح استفادہ کر سکیں۔ حالانکہ یہی جمہور ہے، لہٰذا ایسی صورت میں پیغمبر بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ ہوتا۔ جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے انکار کے لیے مشرکین کے پاس اور عقلی استبعاد کے علاوہ کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ تعجب سے کہتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر اٹھا دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی پھر خود ہی کہتے تھے یہ دور کی واپسی ہے؟ تعجب سے کہتے، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتلائیں جو خیر دیتا ہے کہ جب تم لوگ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ایک نئی پیدائش ہوگی؟ معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اس کو پاگل پن ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کے لیے دنیا میں پیش آنے والے حالات پر ان کی نظر ڈلوائی کہ دیکھو، ظالم اپنے ظلم کی جزا پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے اور مظلوم بھی ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ محسن اور صالح اپنے احسان اور صلح کا بدلہ پائے بغیر فوت ہو جاتا ہے، اور فاجر اور بدکار اپنی بدعملی کی سزا پائے بغیر مر جاتا ہے۔ اب اگر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے تو دونوں فریق برابر ہو جائیں گے، بلکہ ظالم اور فاجر مظلوم اور نیکوکار سے زیادہ ہی خوش قسمت ہوں گے، اور یہ بات قطعاً غیر معقول ہے اور اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کے نظام کی بنیاد ایسے فساد پر رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ہم تابع داروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا ہم ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والوں جیسا بنائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں جیسا بنائیں گے کہ ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کے عقل استبعاد کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان؟
کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم پہلی پیدائش تو جانتے ہی ہو، پھر حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتلائی جو عقلاً اور عرفاً دونوں طرح معروف ہے کہ کس چیز کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ فرمایا، جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح پلٹا بھی لیں گے۔ کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں؟ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک شبے کا نہایت اطمینان بخش جواب دیا، جس سے ہر سوجھ بوجھ والا آدمی مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن کفار مکہ ہنگامہ پسند تھے، ان میں استکبار تھا، وہ زمین پر بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے اور مخلوق پر اپنی رائے لاگو کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پیش کیا، اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔